جی اس ہفتے حسب ڈاک میں ہم پہلی میل شامل کر رہے ہیں زبیر بیگ کی. لکھ رہے ہیں السلام علیکم حسب حال ٹیم. وعلیکم السلام جناب. جنید بھائی تقریباً 1 مہینہ پہلے آپ نے اور عزیزی صاحب نے اسموکنگ کے حوالے سے ایک پروگرام کیا تھا. اس پروگرام سے متاثر ہو کے میں نے اپنی 8 سال پرانی اسموکنگ کی عادت چھوڑ دی ہے اور اس دن کے بعد سے میں نے ایک بھی سگریٹ کو ہاتھ نہیں لگایا. واہ 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 واہ, بڑی مہربانی جناب آپ کی, اور یہ آپ کے اپنی صحت کے لیے انشاءاللہ بہت اچھا ثابت ہوگا. یہ جو سگریٹ پینے والے لوگ کسی دوست احباب کی طرف سے جب سگریٹ کے خلاف بات سنتے ہیں تو ان کو غصہ چڑھتا ہے کہ کیوں چھوڑ دیں, یہ بیگمات سے بھی لڑ رہے ہوتے ہیں, مگر اصل میں سارے جو دوست احباب یا بیگمات یا بچے جو ہیں وہ ہماری صحت کے لیے, آپ کی صحت کے لیے منع کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے فوری طور پہ منع ہو جانا چاہیے. ہے تو یہ بری چیز. بہرحال یار اگر ہمارے کہنے پہ انہوں نے یہ عادتیں بد ترک کی ہے تو ان کا شکریہ تو ادا کرو نا. شکریہ کس بات کا؟ وہ کون سا سوٹا لگا کے میرے منہ پہ دھواں مارتے تھے. شاباش, انہوں نے ہماری بات مانی ہے, ان کی اپنی صحت کے لیے بڑا اچھا. چلو جی بہرحال شکریہ جناب, بڑی مہربانی, بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی صحت تندرستی دے. اچھا جی مردان سے عارش لکھتے ہیں السلام علیکم حسب حال ٹیم. وعلیکم السلام. عزیزی انکل, آموں کا سیزن آ گیا ہے. آپ اتنے بڑے دانشور اور جہاں دیدہ انسان ہیں, پلیز آم کھانے کے بہترین طریقے بتائیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ آم کھا سکیں. آپ کا مطلب ہے میں چونسا دانشور ہوں. یہ تو گٹھلیاں دیکھ کے بتا دیتا ہے کہ آم میٹھا تھا یا نہیں. جی ہاں جی, اور خود جو بچپن میں ٹینڈ کرا کے تو آم کی گٹک اوپر ملتا تھا وہ نے بتا رہا. تمہیں پتا ہے ٹینڈ کرا کے اگر آم کی گٹک اوپر رگڑے تو بال گھنے ہوتے ہیں. تو اور کیا, یہ ہمیں نہیں چھجا بنا ہوا. بڑی ٹنڈے کرائی ہوئی ہیں, بڑے چونسی مالشیں کرائی ہوئی ہیں. ویسے بھائی جی جو آپ نے سوال کیا ہے نا کہ آم کھانے کے کون کون سے طریقے ہیں, ایک کوئی طریقہ مجھے تو آتا ہے. دھوتی کرتا میں پہن لیتا ہوں اور پیڑھی کے آگے میں پتیلا رکھ لیتا ہوں ٹھنڈے آموں کا. اس کو پہلے کریں لرم, اس کے بعد آم کو چوس لیں. بس چھری سے آم کاٹ کے کھانے میں مزہ ہی نہیں آتا. نہیں جی, آم کا مزہ ہی اس وقت آتا ہے جب سارا منہ لبڑا ہو. جیسے بلی دودھ پیے تو اس کی مچھوں کو منہ کو نہیں دودھ لگا ہوتا. یہ حالت ہونی چاہیے. پھر بات تو بتاؤ ہاں جی کہ بلی دنیا میں واحد مؤنث ہے جس کے مونچھیں ہوتی ہیں. ہائے ہائے ہائے, ایک بات میری یاد رکھنا, جس مؤنث کی مونچھیں ہوں گی نا وہ پھپھے کٹن ہوگی. بلی بھی پھپھے کٹن ہوتی ہے. تم کبھی 2 بلیوں کو لڑتے ہوئے دیکھو کتنی دیر کھڑی ہو گئی, یہی کرتی رہتی. یہ پھپھے کٹن ہوتی ہے. اچھا جی اجاز ملتان سے لکھتے ہیں السلام علیکم حسب حال ٹیم. وعلیکم السلام اجاز صاحب. ڈیئر عزیزی صاحب, آپ سے ریکویسٹ ہے کہ گرمیوں میں ٹن کروا کے پرانی یاد تازہ کریں تاکہ ہم بھی اپنے بچوں کو کہہ سکیں کہ اگر عزیزی صاحب کروا سکتے ہیں تو آپ لوگ کیوں نہیں. بڑا رول ماڈل ڈھونڈا انہوں نے. یعنی کوئی اچھی بات نہیں میرے سے منسوب کرنی آڈینس نے بھی. یہ نہیں کہنا کہ کسی دن آپ بھی پینٹ کوٹ پہن کے دکھائیں تاکہ ہم اپنے گھر میں بیگمات سے کہہ سکیں کہ یہ پینٹ کوٹ پہنتا ہے تو مجھے بھی پہناؤ, مجھے بھی خرید کے دو. نہیں تو آپ یہ صاحب اچھی گڈی خریدیں تاکہ ہم کہہ سکیں کہ اچھی گڈی خریدنی چاہیے. کس طرح کی فرمائشیں ہوتی ہیں؟ ٹینڈ کرا کے دکھائیں ہمیں, آپ ہمیں چھپڑ میں نہا کے دکھائیں, آپ ہمیں مجھ کی پوچھل کھینچ کے دکھائیں. حد ہو گئی ہے. بھائی سنگاڑے کتنی قسم کے ہوتے ہیں. یہ تو شکر ہے کسی نے یہ پوچھ لیا کہ آم کھانے کے کون سے طریقے, ورنہ مجھ سے یہ بھی پوچھ سکتے تھے کہ بھائی جی چھپڑ میں گھس کے سنگاڑے نکالنے کے کیا طریقے. یار میں دانشوری سے ریٹائر ہو رہا ہوں. تم چٹکیاں بھرتے ہو نا, وہ تمہاری چٹکیاں بھرتے ہیں. بھائی جی یہ آپ نے جو ٹینڈ کرنے کی فرمائش کی ہے نا حضور, یہ ٹینڈ ہوتی ہے جو اس کی ایک احتیاط بتا دوں آپ کو, یہ ٹینڈ بچپن میں ہی کراتے ہیں. اس عمر میں آ کے ٹینڈ کرائیں تو ڈر ہوتا ہے کہ شاید وال دوبارہ آئیں یا نہ. اچھا جی محمد لطیف لاہور سے لکھتے ہیں السلام علیکم حسب حال ٹیم. وعلیکم السلام جی. آپ کے لیے بہت ساری دعائیں. بہت شکریہ جناب آپ کا. کچھ دن پہلے آپ نے بوڑھے لوگوں کا خوب مذاق اڑایا. چلیں ہم لوگ آپ کے کسی کام تو آئے. میں 85 سال کا ہوں, لائن میں لگ کر پینشن لیتا ہوں, دھوپ میں جا کر بل جمع کرواتا ہوں, بس میں دھکے کھاتا ہوں
اور دعائیں دیتا ہوں. اگر مغرب میں کسی نے ہمیں انسان سمجھ لیا ہے تو کیوں جل رہے ہیں آپ؟ خدا نہ خواستہ لطیف صاحب، آپ نے یہ کیسے تو سوچ لیا ہمارے بارے میں؟ بالکل نہیں. میں بالکل پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کسی کی دل آزاری، اور خاص طور پر اپنے بزرگوں کی دل آزاری اس حوالے سے، اس کا تو سوچنا بھی ہمارے لیے گناہ ہے. ہمارے تو پروگرام کا محور و مرکز ہی یہ ہے کہ اپنے بزرگوں کی عزت، اسلاف کی عزت، اپنی تہذیب و روایات کی بات کرتے ہیں. تو یہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. مذاق اڑانا نہیں، مذاق کرنا ہم بھی، ہمارے گھر میں بزرگ نہیں ہیں، ہم ان کے ساتھ خود اس طرح کے چھوٹے موٹے مذاق کرتے رہتے ہیں، اور ایک عمر میں جا کے خود یہ بات بزرگ کرنا شروع ہو جاتے ہیں اپنی بیماری کے حوالے سے. ان کے لیے بڑا محبوب موضوع ہوتا ہے بیماری پہ بات. میں اصل میں آپ کو بات بتاؤں ایک، کہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کبھی بھی میرے سے کبھی گستاخی ہو کہ میں کسی بڑے کے آگے اس طرح کروں. یہ عادت مجھے اس نے ڈالی. میں نے ڈالی؟ کیا مطلب بزرگ بات کر رہا ہوں؟ یہ بزرگ آدمی ہے تو میں اس کے ساتھ فری ہو کیا بھی زیادہ فری ہو. بزرگ مجھے معافی دے دیں جناب، مجھے نہیں تھا پتا کہ بات چل نکلی ہے تو لطیف صاحب تک پہنچے. ایسی کوئی بات نہیں حضور، اللہ معاف کرے. آپ تو ہمارے لیے سایہ ہیں جناب، آپ کے چھاؤں تلے بیٹھ کے تو ہم یہ کر رہے ہیں. بزرگوں کے دم سے تو ساری رونق ہے. اور دوسری بات یہ کہ جب بھی ہم بزرگوں کا اس انداز میں ذکر کرتے ہیں تو مجھے تو اتنی زیادہ اپریسیشن ملتی ہے بزرگوں کی طرف سے. وہ ہنستے ہیں، خوش ہوتے ہیں کہ جب عزیزی یہ سب کچھ کرتا ہے تو ہم لوٹ پوٹ ہو جاتے ہیں. بلکہ ان کے بچے ہمیں یہ لکھ بھیجتے ہیں کہ جب آپ ایسی کسی بات کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے بزرگوں کے، ہمارے ماں باپ، نانا نانی، دادا دادی کے چہروں پہ مسکراہٹیں آتی ہیں تو ہم آپ کو دعائیں دیتے ہیں. ہاں، یہ جو دوائیوں کا ہم نے ذکر کیا تھا نا جی، یہ تو اب حضور ہر بندہ بیچارہ 40 کراس کرتا ہے تو وہ کٹھی ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور جو عمر بڑھتی جاتی ہے دوائیوں کا ڈھیر لگ جاتا ہے. اگر آپ کو نہیں یقین تو ابھی میں اس کا دراز آپ کو دکھاتا ہوں. یہ بس کرو، کیمرہ ادھر لانا. بس کرو یار، ایک منٹ کیا ہے مجھے یار لطیف صاحب، میری اکیلے کی ہے، ایک منٹ میرے اکیلے کی تو کیا فضول بات کر رہے ہیں ایک منٹ یار. کیا تو یہ کیمرہ ذرا ادھر کرنا آپ کی مہربانی. یہ کیا فضول حرکت کر رہے ہیں؟ دیکھتے جانا حضور. یہ 3، یہ 4، یہ 5، یہ 6، یہ 7، یہ 8، یہ 9، یہ 10، یہ 11، یہ ہم سب کی ہے، میرے اکیلے کی. یہ 12، یہ 13، ایک منٹ، یہ 14، یہ 15، کر رہے یہ 16، یہ 17. اللہ کی قسم یہ ساری اس کے دراز میں پڑی ہے. اب آپ کو ایک اور ہنسی والی بات بتاؤں. یہ پچھلے دن نیچے گیا ہے دفتر کی طرف سے، انہوں نے کہا موبائل لینا ہے یا یہ دوائی لینی ہے، تو دوائی کو پریفر کیا اس نے. ایسا ینگ مین ہے. اچھا ایک منٹ، کتنا فضول آدمی ہے. اب تم کہہ رہے ہیں کہ مجھے سر درد کی دوائی دو. چلو آدھا گھنٹہ لگا کے بیچ میں رکھ. اس لیے حضور یہ دوائیاں شوائیاں جو ہیں اللہ تعالیٰ سب کو صحت تندرستی دے. آپ تو ماشاءاللہ ینگ آدمی ہیں. اگر آپ جا کے بل بھی خود جمع کراتے ہیں اور بس میں سفر بھی کرتے ہیں اور لائن میں بھی لگ جاتے ہیں. اب یقین کریں گے کہ اب ہم سے نہیں لائن میں نہ لگا جاتا، نہ ہم کہیں بس پہ سفر کرتے لائن میں لگے 4 دفعہ یہ بیٹھتا ہے. بہرحال تم نے انتہائی فضول حرکت کی ہے. یہ دوائیاں دکھا کے یہ تو ہے میرے مائنڈ میں آیا کہ یار اس کا تو دراج پر ہوتا ہے. لطیف صاحب شو کر رہا ساری دنیا کو کہ میرے اکیلے کی دوائیاں سارے سٹاف کی ہیں. سارے سٹاف کی. ہم میو اسپتال میں کیا کہتے رہتے ہو؟ حد ہو گئی تمہارے والی. یہ ساری دوائیاں حسبِ حال کا سیٹ ہے. اللہ معاف کرے یہ سروسز میڈیکل 3 نہیں ہے جناب. گڈ لک. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے. نو اگر پھر پرابلم. بھی ہمارے کسی جملے سے ان کی لطیف صاحب کی دل آزاری ہوئی ہے تو ہم دل کی گہرائیوں سے ان سے نہیں تم معذرت فکر نہ کرو، تمہاری دوائیاں دیکھ کے ہم ناظرین یہاں میں لیں چھوٹی سی کمرشل بریک. ہمارے ساتھ رہیے گا. فضول حرکت کی ہے. ابھی تو میں نے دوائیوں والا دراج دکھایا، وہ گرم پٹیوں والا آئیوڈیکس وکس وہ سارا کچھ تو نیچے پڑا ہوا ہے. بس کرو یار.